السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بہت خاص ویڈیو لے کے آئی ہوں، کسی پر جھوٹی تہمت لگانا۔ اسلام میں کسی پر جھوٹی تہمت لگانا ایک سنگین گناہ ہے اور قرآن و حدیث دونوں میں اس کی سزا واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ تہمت لگانے کی سزا قرآن مجید میں جھوٹ اور تہمت لگانے والوں کے لیے سزا کا ذکر ہے۔ سورۃ النور: اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ پیش نہیں کرتے تو ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کو کبھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ اس آیت میں بیان ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر تہمت لگائے اور اپنی بات ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اسے 80 کوڑے مارنے چاہیے اور اس کی گواہی کو کبھی قبول نہ کیا جائے۔ سورۃ الحجرۃ: اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان نہ کرو، یقیناً کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں، اور نہ تم ایک دوسرے کے حال میں تجسس کرو، اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جھوٹی تہمت لگانے کی شدید مذمت کی ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان پر جھوٹی تہمت لگائے اللہ اسے قیامت کے دن دوزخ میں ڈال دے گا۔ حدیث ترمذی میں روایت ہے، اگر تم اپنے بھائی میں کوئی عیب دیکھتے ہو تو پہلے اپنے آپ کو دیکھو، اگر تم میں وہ عیب ہے تو اسے دور کرو، اگر تم میں نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ تہمت لگانا اسلام میں ایک بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے اور اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جھوٹی تہمت سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص غلط الزام لگاتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب ہے۔ کسی پر تہمت لگانے سے دنیا میں کئی نقصانات ہو سکتے ہیں جو نہ صرف فرد کے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ عزت و وقار کی تباہی: جب کسی پر جھوٹی تہمت لگائی جاتی ہے تو اس کی عزت وقار کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ لوگوں کی نظروں میں اس کی ساکھ ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ بے قصور ہی کیوں نہ ہو۔ رشتوں میں دراڑ: تہمت لگانے سے رشتوں میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دوستوں، خاندانوں اور معاشرتی رشتوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، کیونکہ لوگوں کے درمیان بد اعتمادی اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ نفسیاتی دباؤ: تہمت کا شکار ہونے والا شخص شدید ذہنی اور جذباتی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی خود اعتمادی کمزور ہو سکتی ہے اور وہ ڈپریشن یا دیگر نفسیاتی مسائل میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ قانونی مسائل: کچھ ممالک اور معاشروں میں تہمت لگانا ایک سنگین قانونی جرم سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے تہمت لگانے والے کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس میں جرمانہ، قید یا دیگر سزائیں شامل ہو سکتی ہیں۔ معاشرتی عدم استحکام: تہمتیں معاشرتی امن و ایمان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ جب لوگ بغیر تحقیق کے دوسروں پر تہمتیں لگاتے ہیں تو اس سے معاشرے میں انتشار اور عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ اعتماد کا خاتمہ: معاشرے میں جب تہمتوں کا رواج بڑھتا ہے تو لوگوں کے درمیان اعتماد کا فقدان پیدا ہو جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے سے ڈرتے ہیں اور معاشرتی رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اخلاقی انحطاط:
تہمت لگانے کا عمل معاشرے میں اخلاقی انحطاط کا باعث بنتا ہے۔ یہ ایک ایسی عادت ہے جو لوگوں کو جھوٹ بولنے، دھوکہ دینے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی طرف مائل کرتی ہے۔ ان تمام نقصانات کے پیش نظر اسلام نے تہمت لگانے کو سختی سے منع کیا ہے اور اس کے لیے سنگین نتائج کا ذکر کیا ہے۔ تہمت سے بچنے اور سچائی اور انصاف کے راستے پر چلنے کی تلقین کی گئی ہے تاکہ معاشرے میں امن، اعتماد اور محبت برقرار رہے۔ بے شک آخرت میں کسی پر تہمت لگانے کے سنگین نتائج اور نقصانات ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ عمل اسلام میں ایک بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کچھ اہم نتائج بیان کرنے لگی ہوں جو قیامت کے دن تہمت لگانے والوں کو برداشت کرنے پڑ سکتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی۔ تہمت لگانا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید اور حدیث میں اس عمل کی سخت مذمت کی ہے اور تہمت لگانے والوں کو فاسق قرار دیا ہے۔ قیامت کے دن ایسے افراد اللہ کی رحمت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ دوزخ کی سزا۔ احادیث میں بیان ہوا ہے کہ جو شخص کسی پر جھوٹی تہمت لگاتا ہے وہ قیامت کے دن دوزخ کی سزا کا مستحق ہوگا۔ تہمت لگانے کا عمل اللہ کے نزدیک اتنا سنگین ہے کہ اس کی سزا دوزخ کے عذاب کی صورت میں دی جائے گی۔ اعمال کا ضائع۔ قیامت کے دن تہمت لگانے والوں کے نیک اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ جس پر تہمت لگائی گئی ہو وہ قیامت کے دن تہمت لگانے والے کے نیک اعمال کا مطالبہ کر سکتا ہے، جس سے تہمت لگانے والے کے نیک اعمال ختم ہو سکتے ہیں۔ ذلت و رسوائی۔ آخرت میں تہمت لگانے والوں کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قیامت کے دن جب تمام اعمال کا حساب ہوگا تو تہمت لگانے والے کو سب کے سامنے شرمندگی اور رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ حساب کا سختی سے ہونا۔ تہمت لگانے والوں کا حساب کتاب قیامت کے دن سختی سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آئے گا اور ان کے تمام اعمال کا باریکی سے جائزہ لے گا۔ حقوق العباد کی خلاف ورزی۔ تہمت لگانا حقوق العباد کی خلاف ورزی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حقوق العباد کے بارے میں بہت سختی سے حساب لے گا اور جس پر تہمت لگائی گئی ہوگی اسے تہمت لگانے والے سے اپنے حق کا مطالبہ کرنے کا پورا حق ہوگا۔ سفارش سے محرومی۔ تہمت لگانے والا شخص قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو سکتا ہے۔ ایسے افراد جو دوسروں پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش ممکن نہیں ہوگی۔ آخرت کے یہ نقصانات انتہائی سنگین ہیں، اس لیے اسلام میں ہر مسلمان کو تہمت سے بچنے کی سختی سے تلقین کی گئی ہے۔ ہمیں ہمیشہ سچائی اور انصاف پر قائم رہنا چاہیے اور کسی کے خلاف جھوٹے الزامات سے گریز کرنا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ بے شک اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو کلک کریں۔ امید کرتی ہوں آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور سپورٹ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔